تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق۔ یہ سورہ کہف کی مثنیٰ یا با الفاظ دیگر اس کی توام سورہ ہے۔ ان دونوں کے عمود میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہی مضمون جو سورہ کہف میں بیان ہوا ہے اس میں بھی بیان ہوا ہے، لیکن طریقے استدلال اور نہج بیان میں فرق ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء اور اولو العزم رسل علیہم السلام کے متعلق یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ انہوں نے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن ان کے پیرو شرک میں مبتلا ہوئے اور نماز و زکوٰۃ ضائع کر کے بدعات و شہوات میں پڑ گئے، اور اب جب کہ ان کو ان کے اصل دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابل میں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے اور انجام کار کی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ آخر میں مخالفین کی گمراہی کی اصل علت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان کے مقابل میں اپنی دنیاوی کامیابیوں کو اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے برحق ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے کہ خدا کی حجت ان پر پوری ہو جائے، اور جب وہ پکڑے جائیں تو ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم پچھلی سورہ میں اشارہ کر چکے ہیں کہ اس دور میں یہود کی طرف سے اور ان کی طرح نصارہ کی طرف سے بھی در پردہ قریش کی پشت پناہی شروع ہو گئی تھی۔ اہل کتاب کی اس پشت پناہی سے قریش کو بڑی طاقت حاصل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب امی ہونے کے سبب سے مذہبی معاملات میں اہل کتاب سے ایک قسم کا حسن ظن رکھتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل کتاب بھی انہی کے ہم خیال ہیں تو اس سے ان کا حوصلہ بہت بڑھ گیا۔ قرآن نے اہل کتاب کے اس اثر کو باطل کرنے کے لیے ان کی حقیقت واضح کی ہے۔ چنانچہ پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں یہود کا بالکل بے بنیاد ہونا واضح کیا گیا ہے، اور اس سورہ میں بالکل اسی طرح نصارہ کی بے ثباتی دکھائی گئی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ قریش پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ بھلا حق و باطل کے اس معرکے میں ان کے لیے کیا سہارا بن سکتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد اب ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ بھی کیے دیتے ہیں۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ 1 تا 15۔ سورہ کا آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا سے ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے بڑھاپے اور اپنے بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ایک فرزند کے لیے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنا دی۔ یہ واقعہ تمہید ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے کی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خارق عادت ولادت کو ان کی الوہیت کی دلیل بنایا۔ قرآن نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر کے دکھایا کہ اگر مجرد خارق عادت ولادت ہی کسی کے الہ ہونے کی دلیل ہے تو یہ دلیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حق میں موجود ہے۔ ان کی ولادت بھی ایک بوڑھے باپ اور ایک بانجھ ماں کے ہاں ہوئی، لیکن نہ تو انہوں نے خود الوہیت کا دعویٰ کیا اور نہ کسی دوسرے نے ان کو الہ بنانے کی کوشش کی۔ علاوہ ازیں یہی حضرت زکریا علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کی، اور یہی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے حسب روایات نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مسح کیا۔ تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام ابن اللہ کس طرح بن گئے؟ 16 تا 36۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور ان کے زہد و عبادت کا حوالہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ان کے ہاں جس طرح ولادت ہوئی اس کی تفصیل۔
حضرت مسیح علیہ السلام نے گہوارے میں جس طرح اپنے بندہ ہونے اور خدا کی طرف سے نماز و زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی ہے، اس کا تذکرہ اور ان بدبختوں کی حالت پر افسوس جنہوں نے یہ ساری باتیں جانتے بوجھتے اللہ کے ایک فرمانبردار بندے کو الہ اور اس کی ایک فرمانبردار بندی کو ابن اللہ کی ماں بنا رکھا۔ 37 تا 40 حضرت مسیح علیہ السلام کی واضح تعلیمات کے باوجود ان کے باب میں نصارہ کے باہمی اختلافات پر ان کو ملامت اور ایک ایسے دن کی آمد کی دھمکی جس دن اس سارے اختلافات کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ 41 تا 50 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی جو دعوت دی اور اس کے نتیجے میں جس طرح انہیں ہجرت کرنی پڑی اس کا حوالہ، پھر اس ہجرت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں جو اولاد عطا فرمائی اس کا تذکرہ۔ 51 تا 63 حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات اور خصوصیات کا اجمالی حوالہ کہ یہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کی ذریت میں اولو العزم انبیاء گزرے ہیں۔ یہ سب خدا کی ہدایت سے سرفراز اور اس کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب خدا کی آیات سنتے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر انہی کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز و زکوٰۃ سب ضائع کر دی اور اپنی خواہشوں کے پیرو بن گئے۔ یہ لوگ اپنی اس گمراہی کے انجام سے عنقریب دوچار ہوں گے۔ ان کے اندر سے نجات پانے والے وہی بنیں گے جو توبہ اور اصلاح کر لیں گے۔ 64 تا 72 قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو زجر و تنبیہ اور ان کے انجام کی طرف اشارہ۔ 73 تا 82 مغروروں اور متکبروں کی طرف سے قرآن کے انذار کے جواب کا حوالہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کے ماننے والوں کے مقابل میں ہمارا حال بہتر ہے تو لازماً ہمارا ہی عقیدہ و عمل بھی بہتر ہے۔ قیامت اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر بالفرض ہوئی تو ہم ان فقیروں سے وہاں بہتر حال میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس باطل ذہنیت کی تردید اور اصل حقیقت سے آگاہی۔ 83 تا 96 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و انتظار کی تلقین کہ آپ عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کے مطالبے سے پریشان نہ ہوں۔ ان مغروروں کا ایک ایک دن گنا جا رہا ہے۔ یہ جن معبودوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں یہ ان کے ذرا بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن سرخ روئی صرف اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ 97 تا 98 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے قرآن انذار و تبشیر کے لیے بہترین چیز ہے۔ اسی کے ذریعے سے انذار و تبشیر کیجیے۔ جن کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اس پر ایمان لائیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے، ان کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطالب کے اس تجزیے سے سورہ کا مجموعی نظام بالکل واضح ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کے سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وَبِيَدِ اللَّهِ تَوْفِيق